فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پس اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں عذاب کا، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پس ہماری طرف ہی ہے ان سب کا لوٹنا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی تکلیفوں کے، کفار مکہ کی پریشانیوں پہ، تکالیف پہ صبر کریں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جو وعدہ کیا گیا کہ اگر قومیں نہ مانیں گی تو ان پر عذاب آئے گا، میری پکڑ ہوگی، جیسے پہلی قوموں پر ہوا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے، بلکہ قیامت تک یہی ہے کہ جو نہیں مانے گا پھر اس کا انجام تو ہوگا۔ تو آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا اور سچ ہو کر رہنے والا ہے۔ تو یا تو اس طرح کہ ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں عذاب کا، یعنی آپ کی زندگی میں ہی، تو یا پھر ہم آپ کو فوت کر لیں تو آپ کے فوت ہونے کے بعد ہم ان کو عذاب دیں، تو آخر کار انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی یہ ہماری مشیت ہے کہ ہم چاہیں تو بھی پکڑ لیں، چاہیں تو آپ کے بعد پکڑ لیں، چاہیں تو پھر آخر پہ ان کو پکڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، جیسے غزوہ بدر ہوا، جنگ احزاب ہوئی، اور پھر آخر پہ فتح مکہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی پاک میں ہی سارا جزیرۃ العرب جو تھا وہ مشرکوں سے پاک کر دیا، یعنی سارا جزیرۃ العرب میں آپ کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر سیدنا حضرت ابو بکر کا دور آیا اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور آیا، تو پھر ان کے دور میں بھی بہت زیادہ فتوحات ہوئیں۔ پھر اس کے بعد تو پھر بہت زیادہ ہی کثرت ہو گئی مسلمانوں کی بھی، اور علاقے بھی بہت زیادہ فتح ہو گئے، تو ہر طرف مسلمانوں کی ہی حکومت ہو گئی۔ تو آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری طرح ان کو لوٹ کے آنا ہی ہے نا، چلو ادھر نہیں ہمارا عذاب آئے گا، ان کی مشیت میں نہیں لکھا ان کو ہمارا پکڑنا، تو آخر ادھر تو حساب و کتاب دینا ہی پڑے گا نا، ادھر تو ہم پھر ان کو پکڑیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، ان میں سے وہ ہیں جن کے ہم نے قصے آپ پر بیان کر دیے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کے ہم نے قصے آپ پر بیان نہیں کیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لائے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، مگر صرف اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس جگہ خسارے میں ہو جائیں گے باطل میں رہنے والے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں، کچھ کے قصے بیان نہیں کیے۔ تو قرآن پاک میں تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو حالانکہ تقریباً 1,24,000 یا 44,000 بھی لکھا ہوا کہ اتنے انبیاء علیہ السلام رسول تشریف لائے، لیکن صرف 25 کے تقریباً اللہ نے ان کے قصے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، باقی کے نہیں بیان کیے۔ تو یا پھر ہے کہ قرآن پاک میں نہیں ہے تو احادیث مبارکہ میں بھی کئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث کیا تو اسی وقت ان کو معجزات بھی ساتھ دے دیے۔ کچھ نبی ایسے تھے جب وہ آئے تو قوموں نے مطالبہ کیا تو اللہ نے ان کے مطالبے پر ان کو دے دیے۔ کچھ ایسے تھے جو انہوں نے مطالبہ کیا بھی لیکن ان کو نہ ملے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن قدرت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی کرامت ہوتی ہے، تو کرامت ہاتھ ولی کا ہوتا ہے لیکن طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے نا اس پہ تو ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، وہ نبی کی ایک رسالت کے لیے ہوتا ہے کہ نبی پر ایمان لایا جائے، لیکن ولی کی کرامت جو ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، نہ وہ شرط ہے
کہ ولی سے کرامت سرزد ہو گئی ہے تو اس پہ اب مان لانا بھی ہمارا ضروری ہو گیا، نہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے تو وہ قوم کا رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، تو اس کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے، ولی کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو ولی ہے، وہ پیغمبر تو ہے ہی نہیں، اس کا مقام نیچے ہے۔ تو اس لیے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبے کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں 15ویں سپارے میں، کہ انہوں نے کہا تیرے لیے نہریں ہونے چاہیے، یا تیرے لیے کوئی بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے، یا پھر تو ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جائے سیڑھی لگا کر، پھر ہم دیکھیں تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ہم خود دیکھیں، کتاب ہمارے پاس آئے، ہم پڑھیں، پھر ہم مانیں گے، دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولہ، ان کو کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، جو تم باتیں کر رہے ہو اس سے میرا رب پاک صاف ہے، یعنی میرا رب چاہے تو کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کرے گا۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو ایک اللہ کا بھیجا ہوا انسان اور رسول ہوں۔ تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ نے دکھا بھی دیے، جیسے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم آپ کو کیسے مانیں کہ آپ رسول ہیں؟ تو فرمایا جو کنکریاں آپ کے ہاتھ میں اگر یہ بول کر بتا دیں پھر مان لیں گے، لیکن وہ نہ مانے، کنکریوں نے بول کر بتا دیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں مبارک جو پانی میں ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں سے چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ آپ نے لاب دہن منہ سے تھوک نکالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں ڈالی تو آنکھیں درست ہو گئی، حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی تو ایڑی درست ہو گئی، کنویں میں آپ نے پھینکی پانی میں تو پانی میٹھا ہو گیا۔ یعنی جو اللہ نے جب چاہے اس وقت دکھائے ہیں، تو جب انہوں نے مطالبے کیے ہیں اس وقت اللہ نے نہیں دکھائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ لے آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار کلہم سب اللہ کے پاس ہے، کسی نبی، رسول، ولی، بزرگ، مومن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ، تو پھر اس جگہ جو باطل قسم کے لوگ ہیں وہ خسارے میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور ان میں تم کھاؤ، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے اس میں فائدے بھی ہیں بہت، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، وَعَلَيْهَا، اور ان پر تم سوار بھی ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیاں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اب پھر اپنی قدرت کا، اپنی توحید کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو پیدا کر دیا، یعنی اتنے بڑے چوپائے ہیں جیسے اونٹ، گائے، بیل وغیرہ اور بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب انسان کے تابع کر دیے ہیں۔ تو کس لیے؟ تاکہ تم ان پر سواری کرو، جہاں کہیں جانا آنا ہو تو سواری، پہلے اس وقت لوگ گدھا تھا، خچر تھا، اونٹ تھا، ان پہ سواری کرتے تھے، تو فرمایا ان کو کھاؤ بھی، یعنی تم ذبح کر کے ان کو کھا بھی لیتے ہو، گوشت بھی استعمال کر لیتے ہو، اور چاہتے ہو تو ان پہ سواریاں بھی کر لیتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ کہ تم ان کے گوشت بیچ بھی لیتے ہو، یا پھر تم ان پہ بار برداری کا سامان لاتے ہو، ادھر سے سامان اٹھایا ادھر پہنچا دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر پہنچا دیا، کاروبار بھی کرتے ہو، تو تاکہ تم ان پر اپنی حاجات کو پورا کرو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو کچھ بھی تمہارے ذہن میں، سینے میں پروگرام ہے، تم ان کے ذریعے اپنا وہ پورا کر لیتے ہو، یعنی سفر کر لیتے ہو، کاروبار کر لیتے ہو، کھانا پینا بنا لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کشتیاں بھی ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس کن کن نشانیوں کے تم منکر ہوگے یا تم انکار کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنی یعنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کبھی کوئی، تو اتنیاں اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تم کون سی نشانی کا اللہ کا انکار کرو گے، کتنی کو نشانیاں کو انکار کرو گے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھ کو کس نے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ جو تیرا رب عزت والا رب ہے، تجھے کس نے اس سے دور رکھا ہوا ہے تو دھوکے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو اس چیز پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اور پھر درست پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک تجھے پیدا کیا،
یعنی سب مخلوقات سے خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے اعضاء، جوڑ، رنگ، شکل و صورت، ہر چیز اللہ نے دوسرے ہر مخلوق سے خوبصورت بنائی ہے۔ تو فرمایا تم اپنے آپ پہ ہی صرف غور کر لو تو تم اللہ کی قدرت کو پہچان سکتے ہو۔ چہ جائے کہ اتنی اتنی بڑیاں نشانیاں، پہاڑ، آسمان، سورج، ستارے اور نہراں، نباتات، انگوریاں، جانور، بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کون کون سے اللہ کی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔